السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، دنیا جہان کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اے ایم قاسمی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ذریعے 3 منتھ کے دینی تربیتی کورس شروع ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہ دینی کورس بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ 3 منتھ کا دینی تربیتی کورس ہے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ نے یہ کورس بھی کر لیا۔ ہفتے میں صرف 2 دن کلاس ہوتی ہے بس، وہ بھی رات کو 8:30 سے 9:30، 9:30 سے 10:30 بجے تک۔ اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، عربک سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اے ایم قاسمی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ذریعے کچھ فیس دینے کے بعد آپ ان سارے کورسز کو کر سکتے ہیں۔ 7417810799 یہ واٹس اپ نمبر ہے آفس کا۔ آپ اس نمبر پر واٹس اپ SMS کر کے 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک کال کر کے اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں، یا پھر askam.qasmi@gmail.com پر میل کر کے بھی آپ اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ کورس اگر آپ دین کا علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات میرے سامنے، اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد انسٹیٹیوٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ صادق خطیب پہلا سوال پوچھتے ہیں، کیا استخارہ کر کے رات میں سونے کے بعد خواب میں رنگ آتے ہیں؟ کیا کوئی بولتا ہے کلیئر نہیں لکھتے آپ لوگ، کچھ سے کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی بولتا ہے ہرا کلر آنے سے اللہ کی مرضی، دوسرا آنے سے اللہ کی رضا نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، استخارے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ یعنی ہم جب کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم استخارہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے اس کام میں خیر طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر داخل فرما دے۔ تو یہ مطلب ہے۔ اب وہ استخارہ کرنے کے بعد رات میں اسی جگہ سو جانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد فوراً سو جانا، کسی سے بات نہ کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور سونے کے بعد خواب میں آپ کو کلر نظر آئیں گے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ہے کہ آپ نے خیر طلب کر لی اللہ سے اس کام میں۔ ہر کام میں ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے خیر طلب کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے کا وقت نہ ہو تو یہی دعا کر لو کہ اللہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ تو اس میں خیر داخل فرما دے۔ استخارہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے استخارہ کرنا، اسی لیے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں اور کلر دیکھیں اور اس کلر کے کچھ مطلب نکلتے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت بھی نہیں ہیں۔ استخارہ بس جیسا نبی سے ثابت ہے اسی طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے، اس کے بس بات کلر ولر دیکھنا یہ سب اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ نمبر 2، محمد سعد اور محمد ارقم نام کیسے ہیں؟ دونوں نام بہت اچھے ہیں، دونوں نام صحابی رسول کے ہیں، اسی لیے سعد نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ارقم نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ میرے ایک بیٹے ہیں الحمدللہ 1 ایئر کے ہیں، انہیں بہت کھجلی لگی ہے، بہت علاج ہو گیا، کچھ فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا، سو پلیز آپ میرے بچے کے لیے دعا کر دیں۔ ہم دعا بالکل کریں گے۔ آپ روزانہ نہار منہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھے جو اسکن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے اپنے بچوں کا علاج کرائیں، علاج برابر جاری رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 21 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ 1 گلاس پانی پر دم کر کے یا کسی بڑی بوتل میں پانی پر دم کر لیں آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور وہی پانی اپنے بچوں کو روزانہ صبح نہار منہ پلائیں۔ نمبر 4، نیا گھر تعمیر کرانے کے وقت گھر کی بندش کے لیے کیا کریں؟ گھر کی بندش کے لیے آپ یہی کرو، ارادہ کر لو کہ اللہ یہ جو میں گھر لے رہا ہوں، یہ جو میں گھر لے رہی ہوں، اس میں میں تیری عبادت کروں گی، حرام کام کبھی نہیں کروں گی، حلال چیزوں کو اختیار کروں گی، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاروں گی، تیری خوب عبادت کروں گی، اے اللہ تو اس گھر میں خیر و برکت داخل فرما۔ ہو گئی بندش خطرناک والی، اس سے زبردست بندش کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب آپ نے گھر میں رہنا شروع کر دیا، فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، گانے وانوں سے بچو، حرام کام گھر کے اندر مت کرو، تو پھر بندش لگی رہے گی، اور جہاں آپ نے شیطانی کام کرنا شروع کرے بندش ٹوٹ جائے گی۔ تو شیطان جن کاموں سے گھر میں داخل ہو سکتا ہے
ان کاموں سے آپ بچیے، اور جن کاموں کے کرنے سے رحمتیں گھر میں داخل ہوتی ہے وہ کام کیجیے. سمپل ہے. بندش کرانے کے لیے لوگ بتاتے ہیں کہ کیلیں ٹھکیں گی گھر کے اندر، ایسے وہ 10-15 کیلیں لے کر آؤ، اس کونے میں ایک کیل ٹھوکو، اس کے کونے میں ایک کیل ٹھوکو. تو یہ چوچلے بازیاں ہیں، یہ الو اور پاگل بنانے کے طریقے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانے کے اور ان کی جیب سے اور اپنی پیری لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں اٹرم جھٹرم. ان سے بچنا چاہیے. سمپل سا طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے. دین بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. نمبر 5، روزانہ ہم اپنے بچوں کو آیت الکرسی اور باقی دعائیں پڑھ کر دم کرتے ہیں. حیض کے ٹائم میں کیا کریں؟ پیریڈ کے ٹائم میں کوئی اور پڑھ کر دم کر دیں. سمپل سا طریقہ ہے. آپ اپنے بچوں کو دعائیں خود یاد کرائیے. آپ اپنے بچوں کو دعائیں خود یاد کرا دیں گی تو وہ خود بھی پڑھ لیا کریں گے. اسی لیے بچے اگر چھوٹے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ دم کیجئے. پیریڈ کے ٹائم میں کوئی اور دم کر دے. لیکن بچے جب بڑے ہو جائیں، بولنا سیکھ جائیں، تو بچوں کو خود دعائیں یاد کرائیں اور بچپن سے ہی ان کو پڑھنے کی عادت ڈلوائیں. سمرین تاج کہتی ہیں، مفتی صاحب میرا کمنٹ یہ ہے کہ ہم لیڈیز گروپ بنا کر لون لیتے ہیں تو وہاں میٹنگ ہوتی ہے. میرا سوال، میٹنگ میں پہلے مورتی کی پوجا ہوتی ہے تو ہمیں وہاں بتانا پڑتا ہے، کیا ہم گنہگار ہیں؟ پلیز بتائیے. دیکھیے، لون لینا، لون دینا، یہ دونوں ہی درست نہیں ہیں. تو صرف لون کا کوئی کام کر رہا ہے، لون دلواتا ہے، دیتا ہے، تو لون میں کیا ہوتا ہے؟ سود ملا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے یہ کام کرنا ہی درست نہیں ہے. پھر میٹنگ شروع ہونے سے پہلے مورتی کی پوجا ہوتی ہے، تو جو لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. آپ بھی اگر اس میں شرکت کرتی ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں. مورتی کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، اور شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے آپ اس میں شرکت نہ کریں. اور یہ کام صرف اگر لون پر ہی بیس ہے، لون دلوانا دینا یہ سب ہوتا ہے، تو ایسے کاموں سے بھی بچنے کی کوشش کریں. حلال اختیار کیجئے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ابراہیم پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو اور آپ کے پریوار کو ہمیشہ خوش رکھے. میں آپ کی ویڈیوز کئی سالوں سے دیکھتی ہوں، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. میرے کچھ سوال ہیں، امید کرتی ہوں آپ کے ایڈمن صاحب میرے سوال آپ تک پہنچا دیں. میرے ایڈمن صاحب نے آپ کے سوال مجھ تک پہنچا دیے. نمبر 1، ہمیں بہت وسوسے آتے ہیں اور نماز میں بھی آتے ہیں، اس کے بعد گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہے. دیکھیے، وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ وسوسوں کے چکر میں نہ پڑا جائے. آپ ایسے سمجھیں، ہم سڑک سے جا رہے ہیں، کوئی پاگل آدمی ہم سے ہلگنے کی کوشش کرتا ہے کہ ابے اے بے اس ٹائپ سے ہم سے کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے الجھنے لگیں. اگر آپ اس پاگل آدمی سے الجھو گی تو وہ آپ سے اور الجھے گا، اور سوائے اس کے کہ آپ ہی کے ساتھ وہ بدتمیزی کرے گا، آپ ٹینشن میں آؤ گے، یہی ہوگا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ایبے اوبے کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ سیدھے نکل جاؤ. سوچو پاگل آدمی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ 1-2 بار ایبے اوبے بولے گا اور پھر وہ اپنا راستہ ناپ لے گا، آپ اپنے راستے پہ چلے جاؤ گے. یہی حال وسوسوں کا ہے. وسوسوں کو اگر آپ توجہ دو گے تو یہ وسوسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ اگر وسوسوں پر توجہ نہ دو تو ایک دن پریشان کرتے ہیں، نیکسٹ ڈے تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ان پر تھوڑی سی اور محنت کرو، توجہ اور نہ دو، تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ وسوسے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ان پر پریکٹس ہی نہ کرو روکنے کے لیے، بلکہ یہ آ رہے ہیں تو ان کی طرف توجہ دو، کیوں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس ٹائم ہی کیوں آتے ہیں، نماز میں کیوں آتے ہیں، تو یہ وسوسے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آدمی کا سونا جاگنا کھانا پینا سب حرام ہو جاتا ہے. اسی لیے وسوسوں پر کنٹرول کیجئے. وسوسے جو ہم خود سے نہیں لاتے بلکہ یہ وسوسے ہمارے لائے بغیر خود آ جاتے ہیں، ایسے وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے، چاہے کتنے خطرناک یہ وسوسے ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کا اللہ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے. یہ وسوسے جو ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے ان کو لانا، لیکن یہ ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہیں. ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں لیکن نہیں رک رہے، یہ آ رہے ہیں، بہت خطرناک آ رہے ہیں. اللہ کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کوئی کسی اور چیز کے بارے میں نیگیٹو آ رہے ہیں، پازیٹیو آ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے، تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے. جب ان پر پکڑ نہیں ہے تو ان کی طرف زیادہ ہمیں توجہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ان وسوسوں سے ہم لینا دینا اپنی زندگی کا لنک کرنا شروع کر دیں گے تو یہ وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے.
اور پھر آدمی کی پوزیشن بہت خطرناک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سائیکولوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، پھر دواؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ دواؤں کا ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے، وہ الگ ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہے جی، آپ جب سوچو گے وسوسوں کے بارے میں زیادہ، حد سے زیادہ، لمٹ سے زیادہ، تو گھبراہٹ تو ہوگی، اسی لیے ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ نمبر 2، کہتے ہیں موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ یہاں موت کو یاد کرو تو عجیب گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں ایک دوسری زندگی میں جانا ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، جو اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اور اس دنیا کو اس مقصد کے لیے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کو اسپینڈ کرنا ہے۔ یہ موت کو یاد رکھنے کا مقصد ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موت کو یاد رکھو اور خود کو مشکل میں مبتلا کر لو۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ جیسے ہم لوگ اپنے ایگزام کو یاد کرتے ہیں تو محنت شروع کر دیتے ہیں پیپر دینا ہے، اسی طرح سے موت کو یاد رکھنا ہے تاکہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، اس زندگی میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے وہ کام کر سکیں۔ اسی لیے موت کو یاد کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے۔ اچھا، حادثہ سننے کی تو ذرا سی بھی ہمت نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کیا کیجئے۔ اگر آپ کا دل اتنا کمزور ہے کہ حادثات سننے کی بھی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ میرے دل کو طاقت عطا فرما، اے اللہ میرے اندر سے بزدلی کو نکال دے، اے اللہ دنیا اور دنیا کے لوگوں کا خوف میرے دل سے نکال دے، اپنے علاوہ ہر چیز کا خوف میرے دل سے نکال دے، اللہ تو بس اپنا خوف میرے دل میں داخل فرما۔ آپ یہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، انشاءاللہ یہ کیفیت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ڈاکٹر کو دکھاؤ، انجیکشن اور ٹیبلٹ دے دیتے ہیں۔ بھائی ڈاکٹروں کا کام ہی یہی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر دوا دے دے گا، وکیل کے پاس جاؤ، وہ ساری فیس، یہ کیس کی یہ فیس ہے وہ بنا کے دے دے گا۔ جس آدمی کے پاس آپ جاؤ گی وہ اپنا، بھائی سب کے الگ الگ دھندے ہیں، سب کے الگ الگ پوسٹ ہیں، ہر آدمی اپنا دھندا چلانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ ٹیبلٹ اور انجیکشن ہی تو دے گا، ڈاکٹر کے پاس اس کی دوا نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ یہ تو آپ کو اللہ سے دعا کیجئے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کیجئے، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ کیجئے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام کو فالو کیجئے۔ اسلام ایک ایسی روحانی دوا ہے جو انسان کی ہر طرح کی پرابلم کو ختم کر دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کی جتنی بھی پرابلمز ہیں ان سب کا سولوشن اسلام کے اندر ہے۔ بھائی موت کو یاد، میں نے آپ کو بتا دیا، موت کو اس طرح سے یاد کریں، یہ سوچ کر یاد کریں۔ آپ دوسرے وجہ سے آپ موت کو یاد کرتی ہوں گی، پھر گھبراہٹ بڑھتی ہوگی، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے گا، کیونکہ دل کو مضبوط کرنا یہ ڈاکٹر کا کام تھوڑی ہے۔ ڈاکٹر دل کو مضبوط تھوڑی نہ کر دے گا، ہمت اور بہادری کوئی ڈاکٹر آپ کے دل میں تھوڑی نہ پیدا کر دے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ بہادر بناتا ہے، کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر بٹھا دیتا ہے، اپنے علاوہ سب کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے، بڑے بڑے بادشاہوں کا ان کو ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ گیا ہوتا ہے، باقی دنیا کا ڈر ان کے دل سے نکل گیا ہوتا ہے، پھر وہ موت سے بھی نہیں گھبراتے۔ کوئی بندوق تانتا ہے، تان دے بھائی، کیا کرے گا، موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کنڈیشن بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہم بہت پریشان ہیں، میرا مسئلہ حل کر دیجئے، میں نے آپ کے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا، آئی لو انڈیا، یہ پوچھتے ہیں کیا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ مفتی صاحب جی، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر وضو کے جنازے کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ اذان ہو رہی ہے، کچھ لوگ بولنے لگتے ہیں مفتی صاحب دیکھو اذان ہو رہی ہے اور مفتی صاحب کلپ بنائے جا رہے ہیں، بتائیے اذان ہو رہی ہے اور مفتی صاحب کلپ بنانا بند نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہوتے وقت کام بند کر دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، تو مفتی صاحب یہ جو بیٹھے ہوئے کلپ بنا رہے ہیں، آپ کو اسلامی چیزیں سکھا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا یہ ساری چیزیں، ہے نا؟ لیکن اعتراض کرنے والوں کو تو بس اعتراض کا موقع چاہیے نا، دیکھو اذان ہو رہی ہے، مفتی صاحب کلپ بنا رہے ہیں۔
بھائی اذان کی آواز اگر آپ کے کانوں میں بہت ساری آتی ہیں تو پہلی ایک اذان کا جو آپ کے کانوں میں آواز پڑی ہے اذان کی، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اذانیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو بھی اذانیں ہو رہی ہیں، ان اذانوں کا جواب دینا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، اور ان اذانوں کے ہوتے ہوئے آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ دینی کام کر رہے ہیں، اذان ہونے لگی تو آپ کسی بھی ایک اذان کا جواب دے دو، اس کے بعد جتنی بھی اذانیں ہو رہی ہیں آپ کو مطلب نہیں ہے، آپ کام بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے تو آلریڈی میں کسی اذان کا جواب دے چکا ہوں گا، یہ بھی آپ سوچ سکتے ہو۔ لیکن کیا ہے کہ ہماری قوم کے اندر ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم مکھی بنے ہوئے ہیں، ہمیں بس کمیاں پکڑنی ہیں۔ حالانکہ اگر 100 آدمی کے اندر اچھائیاں ہوں اور 100 اچھائیوں کے بعد اگر ایک برائی ہمیں فیل ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ ایک برائی ہمیں فیل ہو رہی ہے تو جس بندے کے اندر 100 اچھائیاں ہیں اس کو یہ فیل نہیں ہو رہی ہوگی برائی، تو ضرور یہ برائی ہمیں فیل ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کی۔ کیونکہ جو بندہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیچ کرتا ہو، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتاتا ہو، تو کیا وہ خود اس چیز کو کیچ نہیں کر سکتا؟ ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ڈائریکٹ ہم یہ بولتے ہیں کہ دیکھو صاحب اذان ہو رہی تھی اور مفتی صاحب نے کلپ بنانا بند نہیں کی۔ جیسے کہ قاری حضرات ایک مرتبہ میرے ساتھ کار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے چائے پی، میں نے اس کو ریکارڈ کیا، تو وہ موبائل میں کیا ہے کہ فرنٹ کیمرہ جو ہے نا وہ اگر میں رائٹ یوز کروں گا تو کیمرے کے ذریعے جو ریکارڈ ہوگا وہ تو لیفٹ یوز ہوگا۔ تو میں نے چائے پی، میں یوں کر کے، سارے لوگ سیدھے ہاتھ سے ہی پی رہے تھے، لیکن کیمرے میں وہ جو ریکارڈ ہوا وہ لیفٹ ہینڈ سے ریکارڈ ہوا، یعنی ایسا لگا کیمرے کی ریکارڈنگ کے بعد جو کلپ اپلوڈ ہوئی کہ سب نے لیفٹ ہینڈ سے چائے پی۔ اب سب کا دیکھو صاحب یہ مفتی لوگ کہتے ہیں، یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پیو، اور سب کے سب جو ہے الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ اب اتنی عقل لوگوں میں نہیں ہوتی ہے اعتراض کرنے والوں کے کہ ایک بات سوچو ذرا کہ کار میں اگر 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 5 کے 5 کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یار سیدھے ہاتھ سے پیو، وہ بھی تب جب کہ کلپ ریکارڈ ہو رہی ہو، ہے نا؟ کتنے سینس میں آنے والی بات ہے، مطلب سینس سے باہر کی باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ سینس لگا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، ورنہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ 5 کے 5 الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ 5 کے 5 جو کار میں بیٹھے ہوئے قاری حضرات ہیں، مفتی صاحب ہیں، دوسرے مفتی صاحب ہیں، وہ الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کیمرے کے سامنے 5 حضرات سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے پیے، کہیں نہ کہیں ہمارے سمجھنے میں یا کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، مکھی نہیں بننا چاہیے۔ خیر، اسلامک آفیشل چینل یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، میں 2022 سے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اس میں ایک بات اکثر آتی ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیٹیلز میں بتا دیجئے مفتی صاحب۔ دیکھیے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا ملانا چاہیے، لیکن دلی جو دوستی کا معاملہ ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، آپ اگر، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ بیڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بیڈ ہیبٹس ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی سنگت آپ کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری سنگت آدمی کو برا بنا دیتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دوست اچھے بناؤ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسی کوالٹیز اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ شرابی کے ساتھ بیٹھنا کوئی پسند کرے گا؟ نہیں بیٹھنا پسند کرے گا۔ کوئی بیڑی سگریٹ چرس پینے والے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے لوگ نہیں کہلاتے یہ۔ اسی طرح سے جس کے اندر کفر اور شرک ہو، یعنی جو کفر اور شرک کرنے والا ہو، تو کفر اور شرک یہ تو شراب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شراب پینا جتنا برا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، شراب پینے والے کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ آپ اچھا سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے نا۔ تو جس طرح سے شراب پینا بری چیز ہے، اس سے
बुरी ज़्यादा चीज़ वो कुफ्र और शिरक है। जिस तरह से जुआ खेलना, सट्टा खेलना ये बुरी चीज़ है, इससे कहीं ज़्यादा बुरी चीज़ कुफ्र और शिरक है। क्योंकि देखो अल्लाह ताला शराब पीने वाले के गुनाह को माफ़ फरमा सकता है, अल्लाह ताला सटोरी को माफ़ फरमा सकता है, अल्लाह ताला चरस पीने वाले को माफ़ फरमा सकता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका व यगफिरु मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह ताला शिरक के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक करने वाले के शिरक को माफ़ नहीं फरमाएगा। तो शिरक ये शराब पीने से बड़ा गुनाह है। शिरक ये सट्टा, चरस, गांजा और जितनी बड़ी बड़ी बुराइयां हमारे माशरे में है ना, उन सब बुराइयों में सबसे बड़ा जो है वो शिरक है। तो जिस तरह से हम शराब पीने वाले के साथ बैठना पसंद नहीं करते, चरस पीने वाले के साथ बैठना पसंद नहीं करते, इस्लाम ने तो हमें ये तालीम दी कि नहीं, इनके साथ अच्छा मामला कर सकते हो, इनके साथ अच्छे से बर्ताव कर सकते हो, इनके साथ खा भी सकते हो, इनके साथ पी भी सकते हो, इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर बिजनेस भी कर सकते हो, ये तुम्हारे भाई हैं। इस्लाम ने तो इतनी बड़ी बुराई के बावजूद भी ये कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं और इनको हिदायत बताना ये तुम्हारा काम है। लेकिन जब तक इनके अंदर ये शिरक और कुफ्र मौजूद है, इनको अपना दिली दोस्त मत बनाओ, क्योंकि वही है बैड कंपनी, बुरी कंपनी और बुरी सोहबत के साथ जब तुम बैठोगे तो फिर तुम्हारे अंदर भी वो सारी क्वालिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए इजाज़त नहीं दी गई कि दिली दोस्त बनाओ, दिली मोहब्बत नहीं। जिस तरह से आप एक शराबी से ताल्लुक़ रखते हो, उसे समझाते भी हो, लेकिन उसके साथ दिली मामला नहीं रखते कि यार शराबी है यार, वो दिल नहीं होता, बस ठीक है एक हद तक सलाम दुआ है उससे। तो ये कुफ्र और शिरक तो इन सारी चीज़ों से बड़ी बुराई है कि अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक कर रहा है। इसीलिए कुरान में ये हुक्म दिया जगह जगह कि दिली दोस्ती नहीं, अखलाक़ी एतबार से आप दोस्त बना सकते हो, कारोबारी दोस्त बना सकते हो। दिली दोस्त का मतलब ये कि दिली दोस्त का मतलब ये कि आप उसको राजदार बना लो, आप उसको बिल्कुल ऐसे समझो, जब तक उसके अंदर ये कुफ्र शिरकी की बुराई मौजूद है उसको आप अपना दिली दोस्त मत बनाओ। एक हद तक आप उसको रख सकते हो, ठीक है। सबा कहती हैं थोड़ी अवेयरनेस पढ़ाई को लेकर भी फैलाएं सर, क्योंकि फिरोज़ाबाद बहुत बैकवर्ड है। एजुकेशन स्केल इज़ सो पुअर स्पेशली इन फीमेल्स। पर्दा शरीर और नज़र तक सीमित रहे तो अच्छा है, एजुकेशन से पर्दा ना रहे। जब औरत एजुकेटेड होगी तभी आने वाली जनरेशन को अच्छी तालीम दे पाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन जहाँ हमें जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं उनको एजुकेशन दिलाने के लिए फ़िक्र करना चाहिए, वहीं साथ साथ आज के टाइम में हमें जो एजुकेटेड हैं उन पर हमें कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि जितने भी आज गरीबों के खून को चूसने वाले जो लोग हैं ना, वो सब पढ़े लिखे हैं। जितने भी दवाओं के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकलवाने वाले लोग हैं ना, वो सब वही एजुकेटेड हैं। जितने भी गरीबों के खून पसीने की कमाई को चूसने वाले जो लोग हैं ना, पॉलिटिशियन हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ख़राब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आज के टाइम में जो लोग हैं ना वो ख़राब ज़्यादा हैं, एजुकेटेड हैं बड़े बड़े। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत नहीं हुई। इसीलिए जहाँ हमें ऐसे लोगों पर मेहनत की ज़रूरत है जो एजुकेटेड नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है उन लोगों पर जो एजुकेटेड हैं, उनको एक अच्छा और सही इंसान बनाने के लिए। एजुकेशन ज़रूरी है, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनाने की। क्योंकि डॉक्टर अगर बन गया इंसान लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना तो वो डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन उसकी नज़र में इंसान की बॉडी की कीमत नहीं होगी, पैसों की कीमत होगी। वो मर रहा है पेशेंट या जिंदा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, उसको तो बस पैसा मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन दोनों चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए। आज हमारे फिरोज़ाबाद में अगर आप देखें, फिरोज़ाबाद में क्या, कहीं भी आप चले जाओ, एक स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ आप ये बोलो कि भाई बच्चा ये है और ये बच्चा जो है ना वो फ़ीस पे नहीं कर सकता है, आप इसकी फ़ीस माफ़ कर दो, ये थोड़ा सा बच्चा ऐसा है जिसके वालिदैन फ़ीस नहीं पे कर पाएंगे, आप इसको एडमिशन ले लो। कोई स्कूल वाला उसका एडमिशन नहीं लेगा। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई? बगैर फ़ीस के आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? चलो अगर उसके वालिदैन फ़ीस पे नहीं कर सकते, हाफ़ कर दो,
کورس سستا کر دو, جو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ آ رہا ہے وہ پورا بچوں کو دے دو. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ یہ سب کے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں سب, لیکن پڑھائی لکھائی بیکار ہے جب تک آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو. اسی لیے فیروز آباد بیک ورڈ میں ہے, یا کوئی بھی سٹی بیک ورڈ ہے اور پڑھی لکھی نہیں ہے, تو اس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, ان کی کمی ہے, ہمیں محنت کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان پر ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ اچھے انسان بن جائیں, مسلمان ہیں تو سچے پکے مسلمان بن جائیں, تو پھر یہ بیک ورڈ جو لوگ جن کو ہم کہہ رہے ہیں نا, ان پہ محنت کرنے کی ضرورت تھوڑی پڑے گی. آج اسکولوں میں ایجوکیشن سستی ہو جائے تو اب آپ خود بخود اپنے بچوں کو آگے تک پڑھا سکتے ہیں. نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو آگے کی تعلیم صرف اس لیے نہیں دلا پاتے ہیں کیونکہ کچھ ہے نہیں ان کے ہاتھ میں. اتنی مہنگی فیس ہیں, بغیر فیس کے کوئی بچے کا ایڈمیشن نہیں لے سکتا ہے. آپ کتنی رو لو وہیں تو پیسے سے کام چلے گا بس. کتنے لوگ ایسے ہیں جو علاج کے بغیر مر جاتے ہیں, پیسے ہی نہیں ہے علاج کے, اور ڈاکٹر بغیر فیس کے بھائی وہ قلم تک نہیں ہلائے گا اپنی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے کیس لڑنے والا کوئی وکیل نہیں ہے, کیونکہ وکیل کو پیسہ چاہیے. تو پیسے کے بغیر کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. ایسا انسان ہمیں بنانا ہے اپنے بچوں کو, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ایسا انسان بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے جن کی نظر میں انسانیت ہو, جن کی نظر میں پیشنٹ کی بیماری ہو, جن کی نظر میں بچوں کی ایجوکیشن ہو. پھر آپ دیکھیے, محنت کیجیے اس کے لیے. عائشہ شیخ کہتی ہیں, مفتی صاحب میں آپ کا ہر ایپیسوڈ دیکھتی ہوں, پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے سوال کیا مگر آپ نے لیا نہیں, امید ہے اس بار ضرور لیں گے. میرے کچھ سوالات ہیں. بچے کا ختنہ کرانے کے بعد 21 روز کا پانی نہلانا ہوتا ہے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 21 روز کا پانی سے نہلانا, اللہ جانے میں تو آج فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہ اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں. بڑے بزرگوں سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو ہم جب ضروری کہتے ہیں تو ضروری ہم کیوں کہہ رہے ہیں, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. بھئی قرآن میں یہ بات آئی ہے, اللہ کے نبی نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے, صحابہ نے اس کام کو کیا ہے, اللہ والوں نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے. کہیں سے تو یہ بات آئی ہوگی جب ہم اس کو ضروری بول رہے ہیں, اور اگر کہیں سے بھی نہیں آئی تو پھر یہ چیز ضروری نہیں ہے. کیونکہ ضروری کسی چیز کو ہم تب ہی کہہ سکتے ہیں جب اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہو. بھئی ختنے کرنے کے بعد بچے کو نہلانا ہے تو نہلانا ایک ضرورت ہے. آپ جیسے چاہو ویسے نہلاؤ, گرم سردیاں ہیں تو گرم پانی سے نہلاؤ, گرمیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی سے نہلاؤ, صابن سے نہلاؤ, شیمپو لگاؤ, کچھ بھی کرو, آپ کی مرضی ہے, جیسے نہلاؤ. ٹھیک ہے, 21 دن کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بڑے بزرگوں کا ادب اپنی جگہ ہے, لیکن بزرگوں کی بات اگر ایسے ہی ہے, کیونکہ پہلے زمانے کے بزرگ ہوا کرتے تھے, اگر عالم ہیں تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بات ہے کہاں سے ثابت ہے, اور اگر عالم نہیں ہے تب بھی ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے ہے, کہیں اس کا حدیث میں ذکر ہے, کیونکہ اسلام تو 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا. میری بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ جیسے چاہو ویسے نہلاؤ. صحیح طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. نمبر 2, اگر ہم بکرے ذبح کر کے عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا لڈو دے کر عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, عقیقہ ان لوگوں پر ہی ہے جو عقیقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اور عقیقہ کرنا یہ سنت ہے. اگر آپ عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں تو آپ کے اوپر عقیقہ کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لڈو کے ذریعے عقیقہ تھوڑی نہ ہوگا, خوشی میں آپ لڈو بٹوا دو. ٹھیک ہے, بعد میں سال 2 سال بعد پیسے جمع کر کے بکرے ذبح کریں, عقیقہ کر سکتے ہیں, جب آپ چاہیں کر سکتی ہیں, نو پرابلم. اور بکرے ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, قربانی کے دن آتے ہیں, اس میں بڑے جانور میں آپ حصہ بھی لے سکتی ہیں, تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں. 3,000-3,500 روپے کا حصہ آ جاتا ہے, تو آپ 2 حصے لے لیں یا 1 حصہ لے لیں, بہت آسانی کے ساتھ آپ عقیقہ کر سکتی ہیں. اور اگر پھر بھی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے عقیقہ. عقیقہ کرنا ان لوگوں پر مسنون ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. سردار نام کے معنی بتائیے. سردار کے معنی سردار. میزان نام لڑکی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, لڑکی کا رکھو, لڑکے کا رکھو. ویسے میزان جو نام ہوتا ہے وہ لڑکوں کا ہوتا ہے, اسی لیے لڑکی کا نام میں نے تو نہیں سنا ہے, اور رکھ دو گی آپ تو وہ لڑکی کا بھی ہو جائے گا, لیکن میزان نام عام طور پر لڑکوں کا ہوتا ہے.
عبدالحمید، مفتی صاحب کیا ناپاک عورتوں کو جمعہ پہلے نہانا چاہیے یا جمعے کے بعد؟ کمال ہے، جمعے سے پہلے نہاؤ، جمعے کے بعد نہاؤ، نماز نہیں چھوٹنا چاہیے ظہر کی۔ مان لیجیے آپ ناپاک ہو اور اب آپ کے جو ناپاکی کے ڈیز ہیں وہ بند ہو گئے، ختم ہو گئے، اب آپ کو غسل کرنا ہے، تو جمعے کے بعد نہ ہو یا پہلے نہ ہو، بس ظہر کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے آپ کی۔ پہلے بات کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عرفان خان، جب آپ چاہیں جب نہا سکتی ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ سے دیکھ رہا ہوں، آپ سے بس دعا کی گزارش ہے۔ ارے ماشاءاللہ، آپ تو اولڈ از گولڈ ہیں ماشاءاللہ، فرسٹ ایپیسوڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اوف ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اولڈ از گولڈ۔ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے اولڈ از گولڈ کے نام سے ایک ٹرافی بنوائی جائے گی، ایک شیلڈ بنوائی جائے گی جو آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ امان خان کہتے ہیں مفتی صاحب ریکویسٹ ہے سنڈے کمنٹ باکس میں میرا سوال ضرور شامل کریں۔ مفتی صاحب اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اوجڑی کھانا جائز ہے۔ مفتی صاحب نئی جگہ پر نیا گھر میں کیسے پتہ کریں کہ قبلہ کس سائڈ میں ہے؟ قبلہ بتانے کی ایک ڈیوائس آتی ہے، وہ لا کر آپ قبلہ پتہ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ٹرین میں نماز کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں؟ آپ بیٹھے ہوئے نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے جائیے، جہاں پانی آتا ہے وہاں جا کے وضو کیجئے، پھر اپنی سیٹ پر واپس آئیے، قبلہ پتہ کیجئے، جس سائڈ میں قبلہ ہے وہاں مصلی بچھائیے اور نماز پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جگہ نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے اپنی سیٹ پر ہی، گھر جا کے اس نماز کو دوہرا لیجئے۔ مفتی صاحب نور نامہ، مفتی صاحب تیمم کن چیزوں سے ہو جاتا ہے؟ تیمم مٹی سے ہو جاتا ہے، اور جو مٹی کی جنس سے جو چیزیں ہیں جیسے چونا ہے اور ریت ہے، اسی طرح سے سرما ہے، یا اسی طرح سے لکڑی وغیرہ پر جو ریت جمع ہوا ہوتا ہے وہ ہے، تو ان ساری چیزوں سے تیمم ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب نور نامہ، شہادت نامہ، عہد نامہ پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن گھر پہ جو آپ کے رکھا ہوا ہے وہ پڑھنے کے لیے کم ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیر ساری مسنون دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں کم ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں کم لگ رہی ہیں آپ کو؟ قرآن جو اتنا عظیم الشان کلام آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ کم ہے کیا؟ یہ بتائیں آپ مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں آپ کو چھوٹی لگ رہی ہیں یا کم لگ رہی ہیں؟ تو جو چیزیں رسول اللہ سے ثابت ہیں، قرآن جو اتنی عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے، جتنا آپ اس کو پڑھو گی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، حضور کی بتائی ہوئی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو پھر نور نامہ، عہد نامہ، شہادت نامہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے قرآن کے ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں کی طرف جانے کی؟ قرآن سب سے بیسٹ، جب سب سے بیسٹ چیز ہمارے پاس موجود ہو تو میں دوسرا آپشن پر کیوں جاؤں گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب بیسٹ پڑھنے کی چیز میرے پاس موجود ہے پھر نور نامہ، شہادت نامہ، عہد نامہ، اس پہ میں کیوں جاؤں؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ، لکھنے والا کون ہے رائٹر بھی نہیں پتہ، اور اگر رائٹر کا پتہ ہے تو یہ نہیں پتہ کہ یہ حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو چیزیں آتھینٹک ہیں ان چیزوں کو کیوں نہ میں فالو کروں؟ جو اللہ کا کلام میرے پاس ہے اسی کو میں کیوں نہ پڑھوں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاہو، تم میں سے جو شخص چاہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو میں کیوں پڑھوں گا بھائی نور نامہ، عہد نامہ؟ سمپل سی بات ہے، اس میں پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب حیض کے بعد غسل کرنے کے طرح طرح کے طریقے مشہور ہیں، مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک کلپ بنا کر حیض کے بعد غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں۔ جیسے غسل کیا جاتا ہے ویسے ہی غسل کیا جائے گا، حیض کے بعد غسل کرنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی بھی طرح کی ناپاکیاں ہیں ان ناپاکیوں کا غسل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ غسل کرنے کے ساری طرح کی ناپاکیاں، چاہے وہ حیض کی ہوں، چاہے وہ نفاس کی ہوں، چاہے وہ صحبت اور ہمبستری کے بعد کی ہو، غسل ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبسم افروز کہتی ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کیا عورتیں کچن میں چپل پہن کر کھانا پکا سکتی ہیں؟ سورہ کلمہ پڑھتے پڑھتے پلیز۔ جی بالکل، کچن میں چپل پہن کر کھانا پکا سکتی ہیں اور سورت یا ذکر وغیرہ اپنی زبان پر
جاری بھی رکھ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کچن کی چپلیں آپ الگ بنائیں، کیونکہ یہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے کہ انہی چپلوں کو پہن کے آپ ٹوائلٹ جا رہی ہیں، پھر انہی چپلوں کو پہن کے آپ کچن میں آ رہی ہیں، تو یہ تھوڑا سا صفائی ستھرائی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کچن کی چپلیں آپ الگ بنائیں تاکہ گھر میں پاکی صفائی ستھرائی رہے۔ ویسے نو پرابلم، آپ چپل پہن کے کھانا پکا سکتی ہو اور ذکر بھی کر سکتی ہو، چپل کوئی بری چیز تھوڑا ہی ہے نا۔ فرید خان کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی سے اگر 3 بار کہہ دو کہ کھانا کھا لو اور وہ نہیں کھاتا تو کیا وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ ارے بھائی ایسے کیسے کھانا حرام ہو جائے گا؟ کوئی نہیں کھا رہا ہے اگر کھانا تو اس کے نہ کھانے سے کھانا تھوڑی نہ حرام ہو جائے گا، پھر تو ہر آدمی میرا کھانا حرام کروا دے گا، ہے نا۔ وہ کہے گا پوچھ نہیں رہے، جب میں پوچھوں گا وہ آئے گا نہیں، تو میرا تو کھانا حرام ہو جائے گا۔ اور ہر آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ دوسرے کا کھانا حرام ہو جائے، تو دوسرے کا کھانا حرام مت کرواؤ، ایسا نہیں ہوتا میری بہن۔ 3 بار پوچھو، 5 بار پوچھو، وہ نہیں کھا رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اس کے نہ کھانے سے میرا کھانا تھوڑی نہ حرام ہوگا۔ 1 بار پوچھ لینا چاہیے، 2 بار پوچھ لو، 3 بار بھی پوچھ لو، آپ کا زیادہ ہر دل عزیز ہے کوئی، لیکن اس کے نہ کھانے سے آپ کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ مصدق شیخ مفتی صاحب کیا آپ عربک لینگویج کی بھی کلاسز لیتے ہیں؟ پلیز ریپلائی کریں۔ جی، اے ایم قاسم اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ذریعے عربک لینگویج کی کورسز بھی جاری ہیں۔ 7417810799 پر آپ میسج کر کے اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ ارباز قریشی کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہم بھوپال سے ہیں، سوال نمبر 1، کیا انسٹاگرام پر پوسٹ کرنا درست ہے، جائز ہے؟ جائز چیز کے پوسٹ جائز ہیں، ناجائز چیز کے پوسٹ ناجائز ہیں۔ سوال نمبر 2، کیا ہر عمل سے پہلے فضائل کی نیت کرنا ضروری ہے اور کبھی نیت نہیں ہوگی تو اتنا ہوگا کہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں تو ملے گا؟ دیکھیے نیت کرنا ضروری ہے، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 3، کیا ثواب لینے کے لیے فضائل کا علم ہونا ضروری ہے؟ کسی بھی چیز کا آپ جب آپ ثواب لینا چاہتے ہو تو اس کا علم لیے بغیر ثواب کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اسی لیے علم ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کا علم ہوگا نا تبھی تو آپ اس کی فضیلت حاصل کر پاؤ گے۔ نمبر 4، کیا جتنے فضائل کا علم ہوگا اتنا ہی ثواب ملے گا؟ آدھی ادھوری چیز نہیں چلتی، آپ آدھا ادھورا علم، آدھی ادھوری چیز تو کہیں بھی جو ہے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی چیز آپ سیکھ رہے ہو اسلام کے اندر تو پوری سیکھو آپ، اور پوری سیکھ لو گے تبھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو کوئی بھی فضیلت کی جو چیز ہے اس کی فضیلت آپ کو پتہ ہے، آپ نے نیت بھی کر لی ہے تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں نے آپ کے سوال کے جواب دے دیے۔ نمبر 5، کیا جھوٹی بات لکھنا بھی جھوٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل، جھوٹ بولنا جھوٹ ہے، جھوٹی بات کو لکھنا بھی گناہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ انجم خان مفتی صاحب، میں انجم خان عافیہ کیسی ہے؟ بہت اچھی عافیہ، اللہ کا شکر، اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی ہے کیونکہ آفس کا کام چل رہا ہے، سردی بھی بہت ہو رہی تھی اور گھر پہ ٹوٹا پھوٹی کا کام چل رہا ہے، ہم سب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں کیونکہ گھر کا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے عافیہ کو نانی کے گھر بھیج دیا ہے۔ اب عافیہ اپنی نانی کے گھر ہے، بہت جلد آ جائے گی، تب آپ سے انشاءاللہ اس کو لے کر کلپ بنائیں گے، آپ کو دکھوائیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ آپ کی باتوں سے اچھا، میری طرف سے بہت سارا پیار دیجیے گا۔ جی بالکل، میں پیار دے دوں گا۔ نشا فاطمہ کہتی ہیں مفتی صاحب آپ میرا ایک بھی سوال نہیں لیتے ہو، پلیز سنڈے ضرور لیں۔ جب ہسبینڈ وائف دونوں جاب کرتے ہوں تو کیا شوہر کو اپنی وائف کی کمائی لینا حرام ہے یا نہیں؟ وائف کی کمائی لینا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہسبینڈ اپنے دوست سے اس کے پیسے لے سکتا ہے، ہدیے کے طور پر لے سکتا ہے، اس کا دوست اس کو گفٹ بھی کر سکتا ہے اور قرض کے طور پر بھی دے سکتا ہے، اسی طرح سے وائف سے بھی وہ پیسے لے سکتا ہے، قرضے کے طور پر بھی لے سکتا ہے۔ اگر بہت ضروری کام ہو بالکل لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پھر وہ اپنی فیملی کو دے رہا ہو تو بھائی فیملی کو لے کے دے دو، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو میاں بیوی کی آپس کی رضامندی کا مسئلہ ہے۔ بیوی قرضے کے طور پر دے رہی ہے تو قرضہ مانا جائے گا، بیوی ایز اے گفٹ دے رہی ہے تو گفٹ مانا جائے گا۔ یہ تو میاں بیوی کی آپس کا مسئلہ ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میاں بیوی جاب کر رہی ہے تو ہسبینڈ جاب کر رہا ہے، اب دونوں مل کے پیسہ دے رہے ہیں لے رہے ہیں تو یہ ان کا میٹر ہے، حرام نہیں ہے۔ شزا پوچھتی ہیں مفتی صاحب کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں، اگر کپڑوں پہ مگ سے پانی ڈالیں اتنا کہ ناپاکی چلی جائے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ جی بالکل پاک ہو جائے گا۔ دیکھیے اگر آپ بالٹی سے کپڑے پاک کر رہی ہیں تو ایک بالٹی میں آپ نے پانی لیا، اس پانی میں آپ نے کپڑوں کو دھویا اور کپڑے نچوڑ دیے، اس پانی کو آپ پھینک دیں، بالٹی کو صاف کریں، پھر دوبارہ بالٹی میں پانی بھریں، پھر کپڑوں کو ڈالیں، پھر کپڑوں کو دھونے کے بعد پھر نچوڑیں، بالٹی کا پانی پھینک دیں، تیسری بار بالٹی کو پھر بھریں، پھر کپڑے اس میں ڈالیں اور پھر نچوڑ دیں، کپڑے پاک ہو گئے۔ اور اگر آپ مگ سے پانی بہا رہے ہیں اس پہ تو مگ سے اتنا پانی ڈالیں، پانی اگر کم ہے تو پھر تو یہ کریں کہ آپ مگے سے آپ کپڑے پر پانی ڈالیں اور ایک بار
مگ ڈالنے کے بعد اس کو نچوڑ دیں، دوسرا مگ پانی ڈالیں پھر نچوڑ دیں اچھی طریقے سے، تیسری بار مگ سے پانی ڈالیں پھر نچوڑ دیں، کپڑا پاک ہو گیا۔ اور اگر آپ مگ سے اتنا پانی ڈالتے ہیں کپڑے پر کہ ناپاکی صاف ہو جاتی ہے تب بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اصل جو مقصد ہے 3 بار دھونے کا وہ ہے کہ کپڑے سے ناپاکی ختم ہو جائے، بس کپڑے سے ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مگے سے آپ نے کپڑے پر اتنا پانی ڈال دیا کہ ناپاکی صاف ہو گئی، اب آپ کپڑے کو نچوڑ دیں، کپڑا پاک ہو گیا۔ جاری پانی سے دھونا ضروری ہے یا پھر 3 بار بالٹی ڈال کے دھونا ضروری ہے؟ میں نے آپ کو طریقہ سمجھا دیا ہے، بہت سے لوگوں کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، بتا دیں، میں نے بتا دیا۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اس لیے مجھے جلدی جلدی یہ سوالات لینا پڑے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، نماز میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے، دعا کیجئے گا میرے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ سنڈے کمنٹ باکس آپ کو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔